السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، الہادی آرگنائزیشن کی جانب سے ہم علمی ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں، جس کا آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تحریک کربلا و اخلاقیات انسانی، جس پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیضان رضا صاحب نقوی، جو کہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ قبلہ، آج جو ہمارا سوال ہے، تو ہمارا سوال کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے تحریک کربلا ہے وہ اخلاقیات انسانی ہیں، تو پہلا موضوع سب سے بڑا اخلاق انسانی ہمیں تحریک امام حسین علیہ السلام سے کیا ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ آپ کا سوال کہ تحریک کربلا میں جی سب سے زیادہ اور سب سے اہمیت اور جو محوری اخلاق انسانی ہے وہ کیا ہے؟ بے شک سوال یقیناً اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک جملے میں کہیں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل میں پیش کروں گا تاکہ بچوں کے لیے بھی آسانی ہو کہ بچے اس کو اچھے طریقے سے چیز کو محفوظ کر سکیں۔ تو اگر ہم تحریک کربلا اور تحریک سید الشہداء میں اخلاق انسانی کو دیکھیں کہ سب سے بڑا اخلاق انسانی کیا ہے، تو وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اچھا، یعنی اچھائیوں کو رواج دینا اور برائیوں سے روکنا۔ جی یہ ظاہر ہے کہ ہر بچے کے ذہن میں یہ بات محسوس ہو جائے گی، لیکن اب میں اپنے نوجوان مومنین کے لیے بھی اور بزرگان کے لیے بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اس سلسلے سے، تاکہ وہ سمجھیں کہ آخر کیوں۔ دیکھیے، اخلاق انسانی دو طریقے کے ہیں، کچھ فردی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فردی اور شخصی کا تعلق ایک شخص یا ایک فرد سے ہوتا ہے، اور جو اجتماعی ہوتے ہیں اس کا تعلق ظاہر ہے کہ پورے اجتماع اور پورے معاشرے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو فردی ہے، جو شخصی ہے، جو ذاتی ہے، اس سے بہتر وہ ہوگا جو معاشری ہوگا، جو اجتماعی ہوگا، جو سب کے لیے شامل ہوگا۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ایک شخص سے خاص نہیں ہے، ایک فرد سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے پورے معاشرے کے لیے۔ ہر فرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر جو ہے انجام دے۔ یہ سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ہم جب اخلاق کی یہ بات ہو گئی کہ فردی اور اجتماعی ہے، اور یہ اجتماعی ہے، لہٰذا یہ سب سے بہتر امر ہے مرکزی حیثیت سے، اس حیثیت سے۔ اور دوسری حیثیت سے اگر ہم دیکھیں اور توجہ کریں تو ظاہر ہے اگر پورے اخلاقیات انسانی کو مد نظر رکھیں تو اخلاقیات انسانی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وفاداری آتی ہے، اظہار آتا ہے، اور یعنی جو ایجابی اخلاقیات ہیں، کیونکہ اخلاقیات دو طریقے کے ہیں۔ ایک اخلاقیات وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاقیات، اخلاقیات حسنہ جسے کہتے ہیں، اور کچھ ہیں اخلاقیات سیئہ، برے اخلاق، حسد کرنا، کینہ کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اخلاقیات میں آتے ہیں۔ طبعاً، لیکن اس کو کہیں گے برے اخلاق، بد اخلاقی، ٹھیک ہے جی، بد اخلاقی، اور اس کو کہیں گے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اور اسے آپ اقدار، اچھے اقدار بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ہیں طاغوتی اقدار، جو برے اقدار ہیں۔ تو ہم جس وقت اقدار کی بات کرتے ہیں، جس وقت اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اچھے اور برے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے کہا کہ مطلب فرض کیجئے حسد برا ایک اخلاق ہے، تو اگر ایک بری چیز ہے اس کے نتیجے میں غیبت الگ ہے، حسد الگ ہے۔ اور اچھے میں اگر ہم جائیں تو اسی طریقے سے اچھائی کی کیفیت میں آپ دیکھیں کہ ایثار الگ ہے، بالکل، اور اخوت اور بھائی چارگی الگ ہے، بھائی چارگی کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے وہ سخاوت الگ ہے۔ تو دوسرے اگر ایک شامل ہے تو دوسرا شامل اس میں نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ اس لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں، بے شک، اور ساری برائیوں کو روک دیا جاتا ہے۔ امر بالمعروف یعنی
اچھائی، امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا. تو ظاہر ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا تو یہ امر بالمعروف ہے، اس کے دائرے میں ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں اور ساری برائیوں کو روک دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام جب آپ مدینے سے نکلے ہیں اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامہ دیا ہے تو ظاہر ہے امام نے جو ہے وہ ایک ایک اچھائی اور ایک ایک برائی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ایک مرکزی اخلاق بتایا، ایک مرکزی حیثیت بتائی. فرمایا انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ سرکشی کروں یا ظلم کروں یا فساد کروں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور اصلاح کا طریقہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، یعنی منکرات سے روکوں، برائیوں سے روکوں اور اچھائیوں کا حکم دوں. تو اس کا مطلب واضح ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں اور آپ کی نہضت اور قیام میں سب سے اساسی اور سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے امر بالمعروف، اور یہی اہداف انبیاء تھا اور یہی اہداف کربلا ہے کہ سب سے اہم ہدف جو ہے اور سب سے اہم اخلاق انسانی یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے سامنے اگر برائی دیکھیں تو اس کی نصیحت، واضح و نصیحت فرمائیں. فرض ہے ہر انسان کربلا بھی ہے اور فرض ہے ہر انسان پر. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امر بالمعروف انسان کے اوپر واجب ہے، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ انسان، ہر انسان کے اوپر واجب ہے. لیکن ٹھیکہ نہیں ہوگا، تمہیں کو کیا ٹھیکہ مل گیا اس چیز کا، یا تمہیں بالکل بالکل بہت سے لوگ ان سے بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنا اہم ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہر انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں، واجب ہونے کے کچھ شرائط ہیں، اور اس میں بہت سارے شرائط ہیں کہ آپ سب سے اساسی اس میں شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یا جس چیز سے روک رہے ہیں برائی سے، اس کو آپ خود صحیح سے سمجھتے ہو. یہ سب سے اساسی چیز ہے، اور اس کا موقع محل ہو، آپ کی بات کا اثر ہو، وغیرہ وغیرہ اس کے شروط ہیں. تو ہر انسان کے اوپر واجب ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں. رہا آپ کا سوال، بہت اچھا سوال ہے کہ بعض انسان یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم خود صحیح ہو جائیں یہ کافی ہے. نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اسلام دین اجتماعی ہے، اسلام دین جو ہے وہ معاشرتی ہے. اسی لیے رسول امام حسین علیہ السلام اپنی تحریک میں کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے، ایک انسان یا چند جماعت کی اصلاح کے لیے نہیں، پوری امت کی اصلاح کے لیے. تو کوئی ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی صحیح ہو اور معاشرے کو بھی صحیح کرے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت کم ایسا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید میں اکثر وہ مواقع ہیں جہاں پر کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا سلو نماز پڑھو، کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو قائم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک معاشرہ نمازی ہونا چاہیے. اسی اطیعوا الزکات، زکات دو. تو زکات تنہا انسان نہیں، بلکہ یہ قرآن کہہ سکتا تھا کہ زکات نکالو. زکات دینے کا مطلب یعنی وہ معاشرہ قائم کرو. اور جیسے اور اس کے علاوہ یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں قسط کے ذریعے سے، عدل، قسط اور عدل میں فرق ہے. دیکھیں عدل اور قسط میں فرق ہے. عدل کسے کہتے ہیں کہ شخصی اور اجتماعی اچھائیوں کو معاشرے میں جو ہے وہ رواج دینے کا نام عدل ہے. شخصی اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب لفظ قسط بولا جاتا ہے تو اس کا تعلق ہے کہ معاشرے میں کسی شے کو جو ہے وہ رواج دینا. یہ فرق ہے عدل اور قسط میں، کیونکہ عدل شخصی اور اجتماعی دونوں لیے لفظ بولا جاتا ہے. قسط جو ہے وہ تمام، اور آپ تمام احادیث اٹھا کر دیکھیے جب کہا جائے گا کہ آپ عدل قائم کیے تو بہت کم ایسے موارد ہیں جہاں لفظ عدل کی طرف کہا گیا. زیادہ تر وہ ہے کہ جو قسط کی طرف گیا. اور حد یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جماعت کا جتنا ثواب ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حد یہ ہے کہ آپ اگر فرادہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دی. آپ یہ کہیے اہدنا الصراط مجھے صراط نہیں، لیکن آپ اس میں بھی کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم، یعنی ہم سب. اور وہ کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر سلام ہو، تو السلام علیہ کہیے آپ،
میرے اوپر سلام ہے نا مفرد. تو اسلام یہ غلط ہے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ آپ خود بھی صحیح ہوں اور معاشرے کو بھی صحیح کریں. یہ ذمہ داری ہے. اچھا حضور، اب جو ہمارا سوال ہے کہ اخلاق انسانی، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور ہمارا موضوع ہی اخلاق انسانی ہے، تحریک کربلا ہے، اور جو اس میں جو بہت اساسی آپ نے ہدف بتایا وہ نہی منکر اور اس کے امر بالمعروف ہے. تو اسی کو لے کر ہمارا سوال ہے اخلاق انسانی، کیونکہ انسان کی روح سے تعلق رکھتا ہے بالکل، اور روح کو زندہ کرتا ہے بالکل جی. اور زندہ کے اپوزٹ میں جو ہے بالکل برخلاف ہے موت جی. تو موت کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ کا سوال جو ہے وہ یقیناً بڑا تھوڑا سا عمیق ہے. اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سوال کی نوعیت کو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں انا میں تو یہ میں کیا ہے؟ میں اور میرا میں فرق ہے جی. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، تو میرا یعنی یہ میری ملکیت ہے. میرا قلم جو باہر ہے، یعنی قلم، موبائل وغیرہ وغیرہ، تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری ذات سے الگ ہیں، میرا یعنی ملکیت میں ہیں. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، تو یہ میں نہیں ہوں، میرا ہاتھ ہے. تو میں کہاں ہوں؟ میری آنکھیں، میرے پیشانی، میرے بال، میرے ہاتھ، میرا سینہ، تو میں کہاں ہوں؟ میرا جسم، تو میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہماری حقیقت یہ جسم نہیں ہے. بے شک ہماری حقیقت روح ہے. اور جب روح ہے تو جس طریقے سے جسم کی زندگی کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے روح کی غذا کو اور زندہ رکھنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور اس کی غذا ہے علم، اس کی غذا ہے اخلاقیات، اس کی غذا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اخلاقیات کا تعلق روح سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ جسم سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر انسان کے اوپر، روح کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ جسم ساتھ ساتھ اس کا روح کے چلتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ انسان جس وقت روح کے سلسلے سے، جب یہ اخلاق انسانی ہیں، اخلاق انسانی کا تعلق روح سے ہے، تو ہمارے اندر اگر یہ صفات پائے جائیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، کیونکہ روح ہمیشہ باقی رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق انسانی اپنے اندر پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے آثار اور اخلاقیات ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم زندہ رہیں. تو سوال یہاں آپ کا یہ ہے کہ پھر موت کیا ہے، اور موت کتنے طریقے کی ہو سکتی ہے؟ جب بھائی زندہ انسان جو ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے رہتا ہے، زندہ انسان اچھے، تو پھر موت کیسے ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اگر احادیث کا پورا ہم، ظاہر ہے اگر میں ایک ایک چیز پہ جاؤں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، اور ہم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کم وقت میں جو ہے زیادہ مفاہیم لینا چاہتے ہیں. موت جو ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے جو ہم روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جسم کی موت ہو جانا، روح اگر جسم سے نکل جائے تو موت ہو جاتی ہے، جیسے کہ عام طبی موت عام طور سے ہوتی ہے نا، روح جسم سے نکل گئی اور وہ موت ہو گئی. ایک موت وہ ہوتی ہے جو روح اور قلب کی موت ہوتی ہے. روح اور قلب کی موت کب ہوتی ہے؟ کہ جب یہ دل ذکر الہی سے خالی ہو جائے. تو روح جو ہے، جس طریقے سے انسان بھوکا ہوتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے، اسی طریقے سے جب روح بھوکی ہوتی ہے تو وہ سوال کرتی ہے. جہاں سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے، اس کا مطلب وہاں روح زندہ نہیں ہے، وہاں دل زندہ نہیں ہے، کیونکہ روح کی غذا ہے علم، اور جب آپ اس غذا کو لیں گے تو ضرور سوال پیدا ہوگا. تو لہٰذا روح اور قلب کی غذا یہ ہے کہ علم آپ اس کو دیجئے اور ذکر الہی سے اسے سرشار کیجئے. اگر یہ ذکر الہی سے خالی ہوا، لہب و لاب تک انسان چلا گیا، تو ایک وقت وہ ہوگا، ایک کیفیت وہ ہوگی کہ انسان اتنا آگے چلا جائے گا کہ وہ ارتداد کی منزل تک چلا جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور مرتد ہو جائے گا تو یقیناً پھر جو ہے وہ مر جائے گا. لیکن اس سے ایک بڑی موت ایک اور ہے، جو اخلاق انسانی کی سب سے اہم ہے، جو تحریک کربلا نے ہمیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ جسم کی موت ہم دیکھتے ہیں، روح کی موت ہمارے سامنے ہے کہ اگر انسان کا روح اور جسم کی موت کے بعد جو ہے وہ ہے معاشرے کی موت، سماج کی موت. تو جسم کی موت کب ہوتی ہے؟ جب روح نکل جائے.
روح اور قلب کی موت ہوتی ہے جب ذکر الہی سے خالی ہو جائے اور مرتد ہو جائے انسان، گمراہی، اس کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ گمراہی، حسد، کینہ، اور انسان حسد، کینہ، شرک، یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان شرک اور کفر تک آ جائے تو۔ لیکن معاشرے کی موت کب ہوتی ہے؟ سماج کی موت کب ہوتی ہے؟ کہ جب اس میں اقدار انسانی، جب اس میں اخلاقیات انسانی سے معاشرہ خالی ہو جائے، جب اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، معاشرے میں کوئی انسان کچھ کر رہا ہو، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، رمضان چل رہے ہو، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہو، لوگ لہو و لعب میں ہو، کوئی ان کو واضح و نصیحت کرنے والا نہ ہو۔ تو جب یہ کیفیت ناظرین ہوتی ہے تو یاد رکھیے، یہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی خاص طور سے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ توجہ کیجیے گا اس چیز کی طرف کہ جب تک معاشرے کی اگر موت ہو جائے تو یہ سب سے خطرناک موت ہے۔ اس لیے کہ جسم کی موت ہو تو ایک انسان کی موت ہے، روح کی موت ہو تو ایک انسان کی روح موت ہو، لیکن اگر معاشرے کی موت ہو جائے، سماج کی موت ہو جائے، اور یہ موت کب ہوتی ہے؟ جب امر بالمعروف ختم ہو جائے، اقدار انسانی ختم ہو جائیں، اور طاغوتی اقدار اور شیطانی اخلاقیات جو ہیں وہ سماج میں آ جائیں، جوا جو ہے آ جائے، شراب نوشی آ جائے، اور جتنے بھی برے اخلاق ہیں، ظاہر وقت کم ہے، میں اس لیے زیادہ تفصیلات نہیں، جتنے بھی آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے تھے۔ امام نے فرمایا، امام نے دیکھا کہ اب کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ صرف جسم نہیں مر رہا، روح نہیں مر رہی، اب معاشرے کی موت ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں یہ معاشرہ، ایسا نہیں ہے کہ نمازیں نہیں ہو رہی تھیں، روزہ نہیں ہو رہا تھا، کیا حج نہیں ہو رہا تھا، لوگ حج کر رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے تھے یہ وقت وہ آ چکا ہے کہ حج کرنے کا وقت نہیں ہے، حج کو بچانے کا وقت ہے، نماز کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز کو بچانے کا وقت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو ہے وہ برائیاں پھیل چکی ہیں۔ تو لہٰذا یہ معاشرے کی موت، تو میں نے کہا کہ 3 موتیں جو آپ نے سوال کیا، جسم کی موت، روح کی موت اور سماج کی موت۔ جسم کی موت جب روح نکل جائے تو ہوتی ہے، اور روح اور قلب کی موت جب ہوتی ہے جب ذکر الہی اور علم سے خالی ہو جائے، اور سماج اور معاشرے کی موت جب ہوتی ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، معاشرے میں برائیاں ہو جائیں، اور جو اہل حق ہیں وہ برائیوں میں مصروف ہو جائیں، اور جو اہل باطل ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ برائیوں پہ اور وہ غالب ہونے لگے۔ اچھا قبلہ، سوال یہ ہے کہ کربلا کی جنگ جو ہے اقتدار کی جنگ ہے یا اخلاق انسانی کی، اخلاق کی جنگ تھی؟ ظاہر ہے کہ وقت ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، ہم یہیں پر اس گفتگو کو، اگر آپ وقت ہو تو میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن میں مختصر طریقے سے خدمت میں عرض کر دوں، بچوں کے لیے یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اقدار اور کردار کی جنگ ہے۔ اور اقتدار کی جنگ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک حکومت، ایک صاحب اقتدار رکھنے والا انسان جو ہے دوسرے اقتدار کو ختم کر کر اس پر قابض ہو جائے، یہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے۔ اور اقدار کی جنگ اور کردار کی جنگ ہوتی ہے کہ جو الہی کردار رکھنے والے ہیں، جو اچھے کردار رکھنے والے ہیں، اور جو طاغوتی کردار رکھنے والے ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ تو ان کا جو طاغوتی کردار رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقیات سماج میں آئیں کہ جو شیطانی ہوں، جو طاغوتی ہوں، وہ برے اخلاقیات آئیں، اور جو اچھے اخلاق رکھنے والے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رحمانی کردار، اچھے اخلاق آئیں، نتیجے میں جنگ ہوتی ہے۔ تو کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو امام لشکر لے کر جاتے۔ جی اچھا حضور، اس میں شرائط کیا ہے؟ مطلب اس میں جو اقدار کی اور کردار کی جو جنگ ہے، اس کی شرائط اصول کیا ہیں اس کے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا فرق اور اصول اگر آپ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے۔ اچھا ناظرین، ہم انہی سوالات کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کل حاضر ہوتے ہیں۔ ہم باقی کے سوالات ہمارے ہونے ہیں، ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ اپنے
چھوٹے میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ایپیسوڈ سنائیں، یاد کرائیں، جو سوالات کے ذریعے ہیں، مولانا کے سمجھائے ہوئے جو جوابات ہیں، جو تفصیل سے مولانا نے سمجھائے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں، یاد کرائیں، اور جب یہ ایپیسوڈ مکمل ہو جائیں اس وقت آپ اپنے بچوں سے وہی سوال کریں اور اس کی ایک ویڈیو، چھوٹی سی ویڈیو بنا کر کے ہمیں سینڈ کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں اور انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو مل جائے گا. اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم سے کانٹیکٹ کریں، اپنے بچوں کو پارٹیسپینٹ کرائیں، جس سے کہ ہم آپ کے بچوں کو کچھ نہ کچھ تبرک کے طور پر حوصلہ افزائی کے لیے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.